دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 کام ضرور کر لینا۔ جس گھر میں ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال کر لیے جائیں گے اس گھر کا ہر بندہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کی تمام مشکلات پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اس گھر میں رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ دوستوں ماہ جمادی الثانی کا مہینہ عظمت والا، برکت والا، قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ ماہ جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو ماہ جمادی الثانی کے مہینے کی قدر کیجیے۔ اس مہینے میں رب اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہو۔ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن اتنا قبولیت کا ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے ساری خواہشات آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے ہر طرح کی بے روزگاری، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جو بے بس، لاچار، مجبور ہو چکے ہیں، وہ آج یہ 4 اعمال کر کے دیکھیں۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانیاں غیب سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج رب کو منانے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی پسند کے نصیب کو، تقدیر کو لکھوانے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ 4 اعمال کرنے سے اگر گھر کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، زندگی میں سکون آ جائے، بند کاروبار چل پڑے، جو کاروبار تباہ اور برباد ہو چکا ہے اس میں ترقی ہو جائے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، فرما بردار ہو جائے، شوہر نافرمان ہے، شوہر فرما بردار ہو جائے، تو اللہ والوں آج یہ 4 اعمال کر لینا۔ ان کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا کہوں گا کہ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال صرف کرنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال کرنے کی توفیق اس کو ملے گی۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 4 اعمال کرنا مت بھولنا۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن صرف یہ 4 اعمال آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، اپنی تنگ دستی سے نجات کے لیے رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن وہ وقت ہے
جب آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کے لیے مانگیں گے، جس خواہش کے لیے مانگیں گے، وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر رب کریم سے ضد کر کے کچھ بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وہ بس اتنا کہوں گا کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیے گا۔ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے ان کے کمالات اور معجزات دیکھیں گے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال کر کے رب کو راضی کر لے گا۔ اگر آپ رب کو منانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں تو ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم تو وظیفے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ ہر چیز سے ہر طرح سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہوں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں لیکن ہماری کوئی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، خواہشات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھر میں سکون اور برکت ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ 4 اعمال کر کے دیکھیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ کاروباری مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ تنگ دستی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، رشتے نہیں آ رہے، بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ کام ہوتا ہے پھر بگڑ جاتا ہے، پھر ہوتا ہے پھر بگڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کے کام میں رب کی رضا شامل نہیں تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، ہر معاملات میں آسانی ہوگی، ہر چیز میں اللہ رب العزت بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور یہ 4 اعمال جو بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، رات 9 10 11 12 بھی بج جائے، اس عمل کو کرنا چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ دن سال میں ایک بار ملے گا، بار بار یہ موقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے آج کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ منگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو وہ رب اس کو عطا کرتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر ضرور پڑھا کریں۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، پھر پھونک ماریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے، فائدے کیا حاصل ہوں گے؟ اللہ والوں، قرآن کی برکتیں جب آپ لوگ دم کریں گے، اس پانی پہ پھونک ماریں گے تو وہ پانی میں جائیں گی، اس پانی کو جب آپ پی جائیں گے تو وہ ساری برکتیں، عظمتیں، رحمتیں اور شفا آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سے ایسے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے آرگنز کو کھا رہے ہیں، جنہیں کینسر کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے، اور کینسر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ والوں، میرے سامنے ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے۔ ایک بیماری ہر بندے میں عام ہے، آپ دیکھیں گے ہر دوسرا لڑکا ماوے گٹکے کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے۔ اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو اس کی یہ بیماری، اس کی یہ گندگی اس کی بیوی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بچیوں کو بھی کینسر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر بچیاں یہ بات کہتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی چھالیاں تک نہیں کھائی، پھر ہمیں اتنی گندی بیماری کیسے ہو رہی ہے؟ وہ شوہر کا کیا ہوا وہ بچی بھگت رہی ہے۔ سوچیں کہ شوہر پہ کتنا سخت عذاب ہوگا
کہ اس نے اپنی چکر میں اپنی اس بیوی کی زندگی برباد کر دی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، جو صرف نبی پاک کے حکم کے اوپر اپنا گھر چھوڑ کے نکاح کے پاک صاف بندھن میں بن کر ان کے پاس چلی گئی۔ اللہ والوں، اس طریقے کے سینکڑوں کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نشہ آور چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اول تو اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں، آپ چاہے تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی بھی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی قید نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص وقت پہ پڑھے جاتے ہیں، تو لہٰذا جو اس کا افضل وقت تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس عمل کو رات میں پڑھیں تو رات میں پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھنا چاہتے ہیں دوپہر میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو، رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی، اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والو، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والو، ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نیم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔
اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ، ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں، یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔
جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے، اللہ والوں یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے، اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے
اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنیوں یا رزاقوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔